کلپ نمبر 1455۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں توحید کے حق ہونے اور بتوں کی عبادت باطل ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے قرآن مجید کے بارے کفار کی گفتگو ذکر کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب اہل مکہ کے سامنے قرآن مجید کی روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان میں سے کافر لوگ غور و فکر کیے اور اچھی طرح سنے بغیر قرآن شریف کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایسا کھلا جادو ہے جس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ان کی یہ بات باطل ہونے کی صریح دلیل یہ ہے کہ جادو وہ چیز ہے جس کی نظیر ممکن ہے، اور قرآن مجید کی نظیر ممکن ہی نہیں، لہذا قرآن جادو ہرگز نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے خود ہی بنایا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ام یقولون افتراہ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کا قرآن مجید کو جادو کہنا ایک طرف، وہ تو اس سے بھی بدتر بات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی قرآن بنا لیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر بالفرض میں اپنی طرف سے قرآن بنا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ پر افترا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ ایسے افترا کرنے والے کو جلد سزا میں گرفتار کرتا ہے، اور تمہیں تو یہ قدرت حاصل ہی نہیں کہ تم کسی کو اس کی سزا سے بچا سکو یا کسی سے اس کے عذاب کو دور کر سکو۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر افترا کر کے خود کو اس کے عذاب کے لیے پیش کر دیتا؟ نیز تم جانتے ہو کہ مجھے کسی طرح کی کوئی سزا نہیں دی گئی، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنی رسالت کے دعوے میں جھوٹا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہے۔ اور جب میں سچا ہوں اور قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جن میں تم مشغول ہو، اور تم جو کچھ قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہو وہ بھی اسے اچھی طرح معلوم ہے، تو وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اور یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، لہٰذا اگر بالفرض میں جھوٹا ہوا تو وہ مجھے فوری عذاب دے گا، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو وہ تمہیں فوری یا کچھ عرصے بعد عذاب دے گا۔ پھر انہیں توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان سب باتوں کے باوجود اگر تم اپنے کفر سے رجوع کر کے توبہ کر لو تو وہ تمہاری توبہ قبول فرما کر تمہیں معاف فرما دے گا، تمہیں بخش دے گا اور تم پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نت نئے اعتراضات کرنا کفار مکہ کا معمول تھا، چنانچہ کبھی وہ کہتے کہ کوئی بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے،
रसूल तो किसी फरिश्ते को होना चाहिए। कभी कहते कि आप तो हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारी तरह बाजारों में घूमते फिरते हैं, आप कैसे रसूल हो सकते हैं। कभी कहते आपके पास ना मालो दौलत है और ना ही असर रसूख है। इन सब बातों का जवाब इस आयत मुबारका में दिया गया कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दें मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, बल्कि मुझसे पहले भी रसूल आ चुके हैं, वो भी इंसान ही थे और वो भी खाते पीते थे। और ये चीज़ें जिस तरह उनकी नबूवत पर एतराज़ का बाइस न थी, इसी तरह मेरी नबूवत पर भी एतराज़ का बाइस नहीं है। तो तुम ऐसे फजूल शुबहात की वजह से क्यों नबूवत का इनकार करते हो। दूसरी तफसीर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुफ्फारे मक्का अजीब मौजज़ात दिखाने और इनात की वजह से गैब की खबरें देने का मुतालबा किया करते थे। इस पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप कुफ्फारे मक्का से फरमा दें कि मैं इंसानों की तरफ पहला रसूल नहीं हूँ, बल्कि मुझसे पहले भी बहुत से रसूल तशरीफ ला चुके हैं और वो सब अल्लाह ताला के बंदों को उसकी वहदानियत और इबादत की तरफ बुलाते थे, और मैं इसके अलावा किसी और चीज़ की तरफ बुलाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं भी इखलास के साथ अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने और सच्चे दिल के साथ उसकी इबादत करने की तरफ बुलाता हूँ। और मुझे अखलाकी अच्छाइयों को पूरा करने के लिए भेजा गया है, और मैं भी इस चीज़ पर ज़ाती कुदरत नहीं रखता जिस पर मुझसे पहले रसूल ज़ाती कुदरत नहीं रखते थे। तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा मतलूबा हर मौजज़ा किस तरह दिखा सकता हूँ और तुम्हारी पूछी गई हर गैब की खबर किस तरह दे सकता हूँ कि मुझसे पहले रसूल वही मौजज़ात दिखाया करते थे जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाए थे, और अपनी कौम को वही खबरें दिया करते थे जो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई थी। और जब मैंने पिछले रसूलों से कोई अनोखा तरीका इख्तियार नहीं किया तो फिर तुम मेरी नबूवत का इनकार क्यों करते हो। वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। ये आयत मनसूख है। इसकी तफसील ये है कि यहाँ दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि अगर इस आयत के ये माना हो क़यामत में जो मेरे और तुम्हारे साथ किया जाएगा वो मुझे मालूम नहीं, तो ये आयत सूरह फतह की आयत नंबर 2 और 5 से मनसूख है, जैसा कि हज़रत इक्रिमा और हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस आयत के बारे में फरमाते हैं। इसे सूरह फतह की इस आयत इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाह ने मनसूख कर दिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।